کہ رحیم یار خان سے ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے منکر قادیانی کو واصل جہنم کرنے کے جرم میں قاضی عبدالقادر رضوی کو عدالت نے سزائے موت کی سزا سنا دی ہے۔ یہ ملک بنا تو اسلام کے نام پر ہے، لیکن کوئی بھی اسلامی قانون اس کے اندر نافذ نہیں ہے۔ جب عدالتیں ٹال مٹول سے کام لیں، جب عدالتیں قادیانی لابی کے ساتھ کھڑی ہو جائیں، انہیں ریلیف دے اور گستاخوں کو مسلسل رہا کرے، تو پھر قاضی میدان لگانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ ماورائے عدالت ہی اپنے فیصلے سنا دیتے ہیں، جیسا کہ قاضی عبدالقادر رضوی صاحب نے کچھ عرصہ قبل ایک قادیانی کو واصل جہنم کیا تھا، تو اس کے جرم میں انہیں سزائے موت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ افسوس کی بات ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار کرے، اسے اسلامی قانون کے مطابق سزائے موت سنا دی جاتی ہے۔ اور یہ عدالتیں نہ ہی خود انصاف مہیا کرتی ہیں، اور اگر کوئی پھر ماورائے عدالت خود قانون ہاتھ میں لیتا ہے تو پھر اس کو سزائے موت کی سزائیں بھی سنا دی جاتی ہے۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں، کیونکہ ان دنوں تحریک لبیک پاکستان کو رستے سے فی الفور ہٹایا گیا ہے اور اس طرح کے فیصلے بھرپور کیے جا رہے ہیں، جس سے جیسا آپ نے اس سے قبل بھی دیکھا کہ کیسے گستاخوں کو رہا کیا گیا، قادیانی لابی کو ریلیف دیا گیا، اور قادیانی سرعام قتل کر کے للکار کر سوشل میڈیا کے ذریعے کہے کہ ہمیں کوئی پکڑے، ہمیں کوئی وہ پابندی سلاسل کرے، لیکن ادھر ہمارا قانون حرکت میں نہیں آتا۔ لیکن اپنے مظلوم مسلمانوں کو مارنے کے لیے، ان کو سزائیں دینے کے لیے اور ان کو دبانے کے لیے کیا کچھ کرنے کے لیے ہمارا قانون تیار ہو جاتا ہے۔ اور جب عدالتیں ایسی ٹال مٹول کرتی ہیں تو پھر قاضی خود اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدخواں ہر نبی و ولی ہے بےتاب جس کے لیے عرش اعظم، یہ اسرا رویلا مکاں کی گلی ہے، میں کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، اور تمنا ہے فرمائیے روز معاشر کہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ بس اس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں، ہماری اور دنیا کے کوئی مقاصد نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے ہماری دنیاوی کوئی بھی مقاصد نہیں ہے۔ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس اور ان کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کرنی ہے۔